الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ نماز میں اگر سورت ملانا بھول جائیں تو کیا حکم ہوگا نماز کا؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اسی طرح سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے سنتوں کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، مثال کے طور پر 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں یا چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور آخر میں اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فرض کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، کسی بھی رکعت میں پہلی 2 رکعتوں میں، تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو نماز درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ رکوع، سجود یا قومہ میں تلاوت کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں یا قومہ کی حالت میں یا سجدے میں قرآن کریم کی کسی سورت کی یا کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے بھی اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا تو نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو جان بوجھ کر کرنے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز درست اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ اگر مقتدی امام کو حالت رکوع میں پائے تو کس طرح نماز میں شامل ہو؟ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے تو مقتدی جو ہے وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور فوراً اللہ اکبر کہتا ہوا، ایک ہی اللہ اکبر کہتا ہوا وہ ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح نہ اس کی تکبیر صحیح ہوگی، نہ قیام صحیح ہوگا، نہ نماز اس کی صحیح ہوگی، وہ نماز میں شامل ہی نہ ہوا۔ لہٰذا اگر امام کو رکوع میں پائیں تو اطمینان کے ساتھ، بھاگنا نہیں ہے کیونکہ مسجد میں بھاگنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو بھاگنا نہیں ہے بلکہ اطمینان کے ساتھ آ کر اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کر ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام رکوع میں اگر آپ ثنا پڑھیں گے تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، لہٰذا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر امام کے ساتھ آپ نے رکوع میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا پا لیا تو آپ کو رکوع مل گیا تو آپ کو وہ رکعت بھی مل گئی۔ لیکن اگر آپ رکوع میں جا رہے تھے اور امام رکوع سے اٹھ رہا تھا، آپ نے امام کے ساتھ رکوع کا 1 سبحان اللہ کی مقدار بھی نہیں پایا تو وہ رکعت آپ کی نکل گئی۔ آخر میں جب آپ اپنی رکعتیں پوری کریں گے تو اس رکعت کو بھی آپ ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے حالت ناپاکی میں نماز پڑھ لی، بے وضو یا بے غسل نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے بھولے سے، غلطی سے بے وضو نماز پڑھ لی تو اس کا اعادہ کر لے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر بے وضو یا بے غسل نماز پڑھی تو یہ سخت ترین حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بعض علماء نے تو اس کو کفر تک لکھا ہے کہ اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے، نماز کو ایسی ہی کوئی چیز جانتے ہوئے بے وضو یا بے غسل نماز پڑھ لی تو یہ کفر ہے اور احتیاطاً تجدید ایمان کر لینا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور پھر وضو یا غسل کر کر نئے سرے سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں
صحیح معنی میں نماز کے مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح طور پر اپنی نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔